کرتا ہے، مدارس میں خرچ کرتا ہے، مکاتب میں خرچ کرتا ہے، مساجد میں خرچ کرتا ہے، یا علماء کرام کے اوپر خرچ کرتا ہے، یا جس طلبہ کے اوپر خرچ کرتا ہے، یہ خرچ میرے حضرت بزرگ دوستو یہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، یہی ہمیں مغفرت کروانے والی چیز ہے، یہی ہمیں میدان محشر میں ہر سب سائے کے نیچے جگہ دیوانے والی چیز ہے، یہی ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے ملکوں کے اندر امن شانتی کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے ملکوں کے اندر محبت کا ذریعہ ہے۔ مدارس ہوں گے حرام کاری سے بچا جائے گا، مدارس ہوں گے زندگیوں میں ماں بیٹیوں کی عزت ہوگی، مدارس ہوں گے قرآن کی عزت ہوگی، قرآن ہوگا عالم کے اندر امان پھیلے گا۔ کیوں کہ ہم آج سے 1450 سال پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کے واقعات کو سنیں، آپ کے واقعات کو پڑھیں، ایک ایسا تھا خون پی لیا کرتے تھے، تلواروں سے غلاموں کی گردنوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن نے بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بند کیا ہے، یہ قرآن نے بھی ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ قرآن نے ہماری ماں کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، یہ قرآن نے ہمارے بزرگوں کو ہم سب کو اللہ والا بنانے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہو گیا وہ مکرم ہو گیا، یہ قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہو گیا وہ برکت والا ہو گیا، یہ قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہو گیا وہ رحمت والا ہو گیا۔ ہم اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، فرمایا کہ جب ہم اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کو سینے سے لگائیں گے، جب یہ سینے سے لگے گا، ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہم سب قرآن مقدس سے محبت کریں، حافظ قرآن سے محبت کریں۔ کبھی عرض کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار فرمایا کرتے تھے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ گرمی کا موقع تھا، بھوک کی شدت تھی، بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے، سلام کیا اور ویسے ہی پوچھنے لگے، کہنے لگے پیٹ میں تو بھوک لگی تھی، لیکن میں ابو بکر سے ایسے ہی مسئلہ دریافت کرنے لگا تاکہ یہ مجھے کھانے کے لیے گھر دے جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آدم ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوش ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مجھے کچھ دریافت کرنے کو چاہا، آپ نے بھی آگے بڑھ کے مجھے لے لیا۔ پھر سرکار مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے اسے جیسے ہی مجھے دیکھا مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ گھر چلو، گھر لے گئے، گھر لے جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، امہات المومنین سے پوچھا، فرمایا دودھ ہدیے میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اندر بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ صفہ والوں کو بلا کر لاؤ، وہ کئی دنوں سے باطل کے اندر ہے، کئی دنوں سے بھوک کے اندر ہے، بھوک کی وجہ سے وہ بچیاں کھا کر گر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دودھ ایک پیالے نظر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلانے بھیجیں گے، وہ تمام حضرات آئیں گے، وہ آئیں گے اور وہ بھی کافی تعداد میں دودھ ذرا سا ہے، اس سے کہیں گے ابو ہریرہ تمام کو دودھ پلاؤ، سب سے آخر میں نمبر میرا آئے گا، پتہ نہیں میرا پیٹ بھرے گا یا نہ بھرے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، لہذا میں گیا اور بلا کر لے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور کہا ابو ہریرہ دودھ پلاؤ۔ تمام صحابہ نے اہل صفہ نے دودھ پیا، وہ دودھ ایسا کہ ویسے ہی محفوظ تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کون باقی ہے؟ فرمایا میں اور آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو ہر بولا اللہ کے رسول نے، پیار کی بولی ابو ہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پیو، میں نے پیا، پھر بولے پیو، پھر میں نے پیا، پھر بولے پیو، پھر میں نے پیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل سیراب ہو چکا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باقی دودھ کو نوش فرمایا، فرمایا یہ مدارس اسلامیہ، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدارس آج کا کوئی تجارتی معاملہ نہیں ہے، یہ مدارس آج کی ہمارا کھیل
اللہ ان کو صحت کاملہ عاملہ عاجلہ